نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس پارہ نمبر 28 سورۃ الممتحنہ، جس کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اس آیت کے ترجمے اور تشریح سے پہلے اس کا شان نزول اگر ہمارے ذہن میں ہوگا تو اگلی باتوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ غزوہ بدر کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ مکہ کی ایک عورت تھی جو گانا گایا کرتی تھی اور گانے سے پیسے کماتی تھی، اس کا نام سارہ تھا۔ یہ مدینہ منورہ آئی، آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر یہاں کیوں آئی؟ اس نے کہا آپ لوگ مکہ کے اعلیٰ خاندان کے تھے، مکہ کے سردار بدر میں مارے گئے اور آپ یہاں آ گئے، اب میرا گزارا نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ مکہ کے نوجوانوں کا کیا بنا؟ مطلب یہ تھا وہ تو تجھ پر پیسے لٹاتے تھے، اب ان کا کیا ہوا؟ کہنے لگی جنگ بدر کے بعد انہوں نے مجھے بلانا چھوڑ دیا، اس لیے میں سخت تنگی کی حالت میں ہوں اور آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ میری مدد کی جائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان بنی عبد المطلب کے لوگوں سے کہا کہ اس کو کچھ مال دے کر اس کی مدد کرو اور اس کو مکہ واپس کرو۔ انہوں نے اس کی کچھ مدد کی اور جب وہ واپس جانے لگی، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ حدیبیہ میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، لیکن مشرکین مکہ نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی بلکہ معاہدہ کو توڑ ڈالا تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے مشرکین مکہ پر خفیہ حملہ کرنے کی خفیہ تیاری شروع کر دی تھی۔ ابھی یہ عورت واپس گئی نہیں تھی، ایک دو دنوں میں جانے والی تھی۔ ایک بدری صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، ان کو پتہ چلا کہ مکہ سے عورت آئی ہے، واپس جا رہی ہے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع جو تھے یہ اصلاً یمن کے رہنے والے تھے، مکہ آ کر آباد ہو گئے تھے، ان کا اپنا قبیلہ یہاں نہیں تھا اور یہ خود ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ ان کے بیوی بچے اہل و عیال مکہ ہی میں تھے۔ تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ جتنے لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے، ان میں سے ہر ایک کا خاندان وہاں ہے، رشتہ دار وہاں ہیں۔ اگر ان کے بیوی بچے کسی کے وہاں بھی ہوں تو ان کا خاندان موجود ہے، نقصان کے وقت میں وہ ان کی حفاظت کریں گے، انہیں نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب جب آپ علیہ السلام حملہ کریں گے، جب بھی مکہ میں جنگ ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کو نقصان پہنچ جائے، تو میں مکہ والوں پر ایک احسان کروں اور وہ اس احسان کے بدلے میں میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے۔ وہ کیا کہ میں انہیں پیغام بھجوا دوں کہ آپ علیہ السلام تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تم بھی تیاری کر لو۔ اگر میں ان کے ساتھ ہمدردی کروں گا تو اس بدلے میں میرے بچوں کا خیال رکھیں گے اور میرے بچے تکلیف اور نقصان سے بچ جائیں گے۔ اور یہ تو مجھے یقین ہے کہ مکہ فتح ہونا ہی ہے، آپ علیہ السلام نے فاتح بننا ہی ہے۔ بس یہ ان کے ذہن میں تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک خط لکھا جس میں اس حملے کی خبر دی، اور یہ خط اس سارہ کو دے دیا اور پیسے بھی دیے کہ یہ خط پہنچا دینا، اور خط پہنچانے کے پیسے بھی اس کو دیے، خرچہ بھی دیا۔ تو یہ عورت ابھی ایک مقام ہے وہاں، روضہ خاخ ایک جگہ کا نام ہے، ابھی وہاں تک ہی پہنچی تھی سفر کرتی ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ ساری صورتحال بتا دی گئی۔ حضور علیہ السلام نے 3 صحابہ کی ایک جماعت، جن میں حضرت علی، حضرت ابو مرثد اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ فلاں مقام پر ایک اور جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے کر آؤ۔ انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور وہاں پہنچ گئے۔ عورت وہاں موجود تھی، پکڑی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، ہم وہ لینے آئے ہیں، نکالو۔ اس نے کہا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے۔ وہ کہتی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو شرافت سے خط دے دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے سارے اتار دیں گے اور خط ہم تلاش کر لیں گے جہاں بھی ہوگا۔ اس نے اس خوف سے ڈر گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اس نے جہاں خط چھپایا ہوا تھا نکال کر ان کو دے دیا۔ یہ خط لائے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔
جب اس کو کھولا گیا پڑھا گیا تو ابو کیا کہتے ہیں صحابی رسول اور بدری صحابی کا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو بڑے غصے میں کہا کہ یا رسول اللہ اس کو میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اس کی جرت کیسی ہوئی کہ ہماری اور آپ کی بات کو کفر تک پہنچائے؟ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جذبات میں نہیں آئے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ کو بلایا کہ یہ خط تم نے دیا ہے؟ اس نے کہا جی دیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ خط دینے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں، میں یمنی ہوں، میرا خاندان قبیلہ وہاں نہیں ہے، میں نے یہ سوچا کہ ان پہ احسان کر دوں تاکہ نقصان سے میرے بچے بچ جائیں۔ باقی یہ مجھے یقین تھا کہ مکہ فتح ہونا ہے اور آپ نے فاتح بننا ہے، اس میں مجھے کوئی شک و شبہ کی بات نہیں تھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاتم بن ابی بلتہ کی بات سن کر فرمایا کہ حاتم سچ کہتا ہے، اور اس کے بارے میں صرف اچھی باتیں کہو، خیر کی باتیں کہو، اس کے علاوہ کوئی بات اس کے بارے میں کوئی نہ کہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کے غصہ کو دیکھ کر فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ یہ بدری صحابی نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بدری ہے۔ فرمایا کیا اللہ نے تمام اہل بدر کے گناہ معاف نہیں کر دیے؟ عرض کی یا رسول اللہ کر دیے۔ آنسو بہ پڑے حضرت عمر کے، فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دین کے معاملے میں کتنے سخت اور جری تھے، لیکن جب بات سمجھ میں آ گئی ہتھیار ڈال دی کہ حضور آپ نے سچ فرمایا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا یہ سورت بھی نازل ہوئی، کچھ آیت شروع کی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ ان لوگوں نے تمہارے دین حق کو جھٹلایا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو اور تمہیں مکہ سے صرف اس لیے نکالا ہے تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ عجیب بات ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کافروں سے دوستی نہ کرو، نہیں، یہاں ایسے نہیں فرمایا لا تتخذوا الکفار اولیاء، یہاں یوں نہیں فرمایا، وہ اور جگہ فرمایا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ عجیب اسلوب اختیار کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان سے دوستی نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے یہ میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں، تمہارے دین کے بھی دشمن ہیں۔ کافر جب تک اپنے کفر پر قائم ہے وہ کسی مسلمان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے زمانے کے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے اور خصوصاً ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے۔ اس سے تھوڑا آگے چل کر یہ اللہ نے منع کیا، پھر اس سے تھوڑا آگے چل کر کچھ اور باتیں بھی ان کی بتائیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اور ان کے والد کے واقعے کو مختصر طور پہ بیان کیا، اور پھر آگے چلتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة اللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ یہ جو ان سے معاملہ نہ کرو، ان سے دوستی نہ کرو، یہ بہت بڑا امتحان تھا صحابہ کا، اتنا مشکل کام تھا۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے، شوہر مسلمان ہے، بیوی کافر ہے، بیوی مسلمان ہے، شوہر کافر ہے، بیٹی مسلمان ہے، ماں کافر ہے، ماں مسلمان ہے، بیٹی کافر ہے، سب سے قطع تعلقی، برات کا اعلان کر دو کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ بہت مشکل کام تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس کو کر کے دکھایا، اس لیے تو ان کو شاباش ملی ہے۔ اگر آسان ہوتا تو شاباش کیسے ملتی؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ مشکل ضرور لگتا ہے اور ہے بھی مشکل، لیکن فرمایا کہ عسى اللہ، وہ وقت دور نہیں جب اللہ تمہارے اور ان کے درمیان میں جن کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی دوستی پیدا کر دے گا، اور اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ کیسی ہوگی کہ ایک وقت عن قریب یہاں مکہ فتح ہو جائے گا اور یہ لوگ پھر مسلمان ہو جائیں گے، پھر جو تمہاری دشمنی تھی کہ وہ کافر ہیں اب مسلمان ہیں وہ ختم ہو جائے گی، اور تمہارے اندر جو ہے پھر محبت اور الفت پیدا ہو جائے گی، تمہاری دوستی اور تعلق اور رشتہ داری پھر لوٹ آئے گی، اور اللہ اس پہ قادر ہے، اور یہ کام بہت جلدی ہوگا اور ہو گیا۔ اس سے کچھ آگے چل کر ایک آیت ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ کافر رشتہ داروں سے معاملات رکھنا کیسے ہے؟ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے دین کی وجہ سے بالکل نہیں نکالا، یعنی وہ تھے کافر لیکن انہوں نے اسلام کی دشمنی نہیں کی، تم سے دشمنی نہیں کی، اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا، تمہیں نقصان خود اگرچہ قبول نہیں کیا،
ایسے لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنے اور انصاف کا سلوک کرنے سے لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھی جنہیں حضرت ابو بکر نے زمانہ کفر میں طلاق دے دی تھی، جس کا نام قتیلہ یا قتیلہ تھا۔ ان سے آپ کی ایک بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تھی، اور حضرت ابو بکر کی دوسری بیوی حضرت ام رومان تھی، جن سے آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی۔ حضرت اسماء مسلمان ہو گئیں اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئیں۔ ان کی والدہ چونکہ کافرہ تھیں، وہ مکہ میں رہ گئیں، لیکن ایک وقت آیا کہ وہ مکہ سے مدینہ اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئیں، اور مکہ سے بہت سارے ساتھ گفٹ اور ہدیے بھی لے کر آئیں۔ کیا کیفیت تھی صحابہ کے مردوں کی ایمان کی اور صحابہ کے عورتوں کے ایمان کی! انسان حیران رہ جاتا، کبھی بندہ اکیلے بیٹھ کر سوچے تو صحیح، انسان کے آنسو بہ پڑتے ہیں، کانپ جاتا ہے کہ کیسے یہ لوگ تھے۔ مکہ سے ماں چلی ہے بیٹی سے ملنے کے لیے، گفٹ بھی لا رہی ہے، ہدیے بھی لے آ گئی۔ حضرت اسماء کے دروازے پر پہنچی، انہوں نے کہا کہ امی جان اندر نہیں آنا، ہمیں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ سے کوئی معاملات نہیں کرنے، کوئی رشتہ داری نہیں، اللہ اور اپنے دشمنوں کو بالکل ان سے دوستی نہیں ہے، بالکل برات کا اعلان ہے، تم نے نہیں آنا، اور ہدیے بھی نہیں لینے، میں نے انتظار کرو۔ اور خود حضرت اسماء آپ علیہ السلام کی خدمت میں گئی اور عرض کی یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے ملنے کے لیے، اب میرے لیے حکم کیا ہے، ملوں نہ ملوں؟ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی کا خیال کرو، صلہ رحمی کرو، ان سے تعلق میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ اب دیکھیے حضرت اسماء کا ایمان تو دیکھو، کیا آج کو مرد بھی ایسا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے ایسے لوگ ظالم ہیں، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ بڑے درد اور افسوس کی بات ہے، کافر سے کبھی محبت نہ کرنا، فاسق سے کبھی محبت نہ کرنا، نافرمان سے کبھی محبت نہیں، ظالم سے کبھی محبت نہیں۔ اگر پیار اور محبت کرنا ہے صلحاء سے، مومنین سے، اچھے معاملات مدارات کرنی ہے تو کیا کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے، خاندان کے ان لوگوں سے، یہ مدارات ہے، موالات نہیں، دل سے دوستی نہیں۔ کافر رشتہ دار سے اگر وہ دین کا دشمن نہیں ہے تو ان سے ظاہری معاملات کر سکتے ہیں، دل سے دوستی نہیں کر سکتے۔ دل سے پیار صرف ان سے ہو سکتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ اس سے آگے جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن، یہاں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کیونکہ صلح حدیبیہ میں یہ شرط تھی کہ اگر کوئی مکہ کا شخص مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا واپس کیا جائے گا، اور اگر مدینہ سے کوئی مرتد ہو کر کافروں کے پاس چلا جائے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ واقعہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اس عین صلح کے موقع پر ابو جندل آ گئے، انہیں بھی واپس جانا پڑا، واپس کرنا پڑا، اور اسی موقع پر جہاں ابو جندل آئے اور ان کو واپس کیا گیا حسب معاہدہ، اسی موقع پر حضرت سعیدہ بنت حارث رضی اللہ عنہا صحابیہ تھی، وہ بھی آئیں۔ بعض روایت میں ام کلثوم بنت عتبہ بن ابی معیط کا ذکر بھی آتا ہے کہ یہ عورتیں جو مسلمان تھی اس موقع پر وہاں پہنچ گئیں کہ حضور میں آ گئی ہوں، ہمارے خاوند کافر ہیں، آپ ہمیں ساتھ لے کر جائیں۔ اور پیچھے خاوند بھی آ گیا ان کا، انہوں نے کہا حضور میری بیوی مجھے واپس کر دیں، کیونکہ آپ کے اور ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، آپ نے شرط قبول کر لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا معاہدہ عورتوں کے بارے میں نہیں ہے، ہمارا سارے معاملات مردوں کے بارے میں طے ہو رہے ہیں، خواتین آئیں گی واپس نہیں کریں گے۔ اس پر ہی اللہ نے فرمایا کہ اصل یہی ہے، معاہدہ اگرچہ عام تھا لیکن اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں۔ آپ نے کہا عورتیں نہیں واپس کریں گے، اور ہماری حالت کیا ہے، ہمارے حکمران مسلمان عورتوں کو بیچ دیتے ہیں، مسلمان مردوں کو بیچ دیتے ہیں، مجاہدین کو بیچ دیتے ہیں، اور جو ہے مسلمان دیندار لوگوں کو کہ اسلامی ملکوں کے سفیروں کو بیچ دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ڈالر لیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لیتے ہیں۔ کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے آخرت کے اندر؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ جب کوئی عورت مکہ سے تمہارے پاس آئے اور کہے کہ میں مومن ہوں، اس کا امتحان تو لے لو کہ وہ واقعی مومن ہے یا نہیں ہے، یا اوپر سے ہے۔
کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ مومن ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے پورا امتحان لے لو، اور امتحان لینے کے بعد اگر وہ واقعتاً مومن اور مسلمان ہیں، واقعتاً مومن اور مسلمان ہیں، پھر ان کو بالکل واپس نہ کرو، پھر ان کو نہ جانے دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عورتوں سے قسم لی جاتی تھی کہ تم اپنے مرد سے کہیں ناراض ہو کر تو نہیں آئی؟ وہ کہتی نہیں۔ کسی اور مرد کی محبت میں تو نہیں آئی؟ اگر وہ کہتی نہیں۔ تمہارے آنے کوئی اور مقصد؟ کہتی نہیں۔ پوچھتی صرف اسلام کی وجہ سے آئی ہو؟ جی ہاں۔ بس ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہیں۔ اب ان کو آپ علیہ السلام روک لیتے اور جو ہے ان سے بیعت کرتے، اور بیعت کیسے کرتے؟ بیعت کے کلمات آگے آ رہے ہیں اسی صورت کے اندر، آگے بیعت کے کلمات کہ آپ علیہ السلام مسلمان عورتوں کو بیعت بھی کرتے تھے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ان باتوں پر بیعت کرو، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گی، لوگوں پر بہتان نہیں باندھیں گی، اور ہر نیک بات میں آپ کی اطاعت کریں گی۔ تو اس لیے بیعت جو ہے، بیعت مردوں کی بھی ہے، بیعت عورتوں کی بھی ہے۔ بیعت کی اقسام ہیں، ایک بیعت علی الجہاد ہوتی ہے، اور ایک بیعت علی الہجرت ہوتی ہے، ایک بیعت ہوتی ہے اعمال صالحہ پر قائم اور دائم رہنے کے لیے۔ آج کل جو ہمارے مشائخ بیعت کرتے ہیں وہ بیعت اعلی ارکان الاسلام کرتے ہیں، اس پر بیعت کرتے ہیں میں نماز پڑھوں گا، اہتمام کروں گا، اذکار کروں گا، تلاوت کروں گا، اور جو ہے اللہ کی نافرمانی، اس پر بیعت لی جاتی ہے۔ اس پر بیعت جو ہے آج بھی ہوتی ہے، مشائخ خانقاہوں میں آج بھی یہ بیعت کرتے ہیں، پھر اللہ اللہ سکھاتے ہیں، دل کی صفائی کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ اس تزکیہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور رذائل سے اور بری عادات سے اور جو ہے برائی سے انسان بچنا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس پر کوئی اشکال نہیں ہے، مرد بھی بیعت کر سکتے ہیں، عورتیں بھی بیعت کر سکتی ہیں، اس پر کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیعت ہے کیا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں عرض کرتا ہوں، حضرت فرماتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ بیعت ضروری ہے، لیکن یہ کہتا ہوں کہ تزکیہ نفس ضروری ہے، اور میرا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے تزکیہ نفس بغیر کسی شیخ کی بیعت کے ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے بیعت ضروری ہے۔ اب جب انسان کسی شیخ سے بیعت کرتا ہے، پھر اپنے حالات بتاتا ہے، شیخ اس کے مطابق علاج کرتا ہے۔ جیسے انسان جسمانی طور پہ مریض ہوتا ہے، ڈاکٹر کو اپنے تمام امراض بتلاتا ہے، خفیہ امراض بھی بتلاتا ہے، اگر نہیں بتلائے گا تو علاج درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح شیخ کو بتاتا ہے کہ میرے اندر یہ مسئلہ ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، تو شیخ اس کے اصلاح کے طریقے بتاتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے، یہ وہاں جانا ہے، وہاں نہیں جانا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس پر ایک اشکال یہ آتا ہے کہ ادھر تو ہم سنتے ہیں کہ کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کا اعلان نہ کرے، لوگوں کو بتائے نہیں۔ جب اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو یہ بھی اس کو خاموشی اختیار کرے، اور یہاں یہ شیخ کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، مجھ سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ تو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ اپنے اوپر گواہ بنا رہا ہے شیخ کو، تو اس کو سمجھیں۔ گناہ کرنے کے بعد جب بندہ اپنے گناہ کا کسی سے ذکر کرے اور لذت کے لیے کرے، بتانے کے لیے میں نے یہ کیا ہے، لذت کے لیے، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، پھر اوروں کو بتانا ناجائز ہے۔ اگر گناہ ہو گیا اور معالج کو بتا رہا ہے کہ تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کا مقصد اظہار گناہ نہیں ہے، اس کا مقصد لذت نہیں ہے، اپنی بڑائی بیان کرنا نہیں ہے، تو اس کا مقصد بتانے کے بعد یہ کہ اب میں آئندہ اس گناہ کو ختم کر دوں، اس سے بچ جاؤں، اب جائز ہو جائے گا، کیونکہ نیت بدل گئی، حکم بدل گیا۔ اس لیے اس پر کوئی اشکال نہیں ہے۔ جسمانی علاج بھی کرانا چاہیے انسان کو، اور روحانی علاج بھی کرانا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔